پھر جو لوگ ایمان لائیں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب ملے گا، اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی عطا کریں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب ملے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ بھئی یہ بہت ہی جامع آیت ہے، بہت ہی جامع۔ یعنی کوئی قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے کہ انسان اس کے اوپر پوری زندگی اپنی گزار سکتا ہے۔ یعنی اس کے پورے دو واضح طور کے اوپر رخ بیان کر دیے گئے۔ پہلا جو ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ایمان لانا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، نیک عمل کرنا پڑے گا۔ اب ایمان لانے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا، ہم نے کہہ دیا بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ او بھائی مگر یہ جو ہے نا، یہ تقاضا ایسے کر لینا، آج کل ہماری اس میں بے انتہا کمزوری ہے، اس کی سمجھ میں کمزوری ہے۔ صرف یہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل سے اس پہ پورا اقرار کرنا اور پھر اس کو اپنے اعمال سے ظاہر کرنا، یہ مکمل اور کامل ایمان ہے۔ صرف زبان سے کہتے پھرنا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیسا ایمان لائے اللہ کے اوپر بھائی؟ تو جب انہی اللہ نے کہا، فرض کیا تھا کہ نماز پڑھ لو، تو تب کہاں تھے؟ تب یہ ایمان کدھر گیا ہوا تھا؟ تو یہ ایمان، اس طرح کا ایمان کافی نہیں ہوگا۔ ایمان پورا آئے گا، پورا ہوگا، ظاہر سے بھی پتہ چلے گا کہ ہاں یہ بندہ مومن ہے۔ تو کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کو قدردان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھار ہوتا ہے نا قدردان، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی قدردان نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ایک تو پورا کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ اپنے فضل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک بالکل کلیئر ڈائریکشن اس میں سیٹ کر دی کہ بھئی ایمان لے آؤ، نیک عمل کرتے رہو۔ اب دیکھیں جو دوسرا حصہ ہے نا اس کا، وہ بالکل برعکس حصہ ہے اس کا، وہ بالکل برعکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کو عار سمجھا۔ اب جو اس تعلق کے اہم اصول و ضوابط تھے، یا اس کو عار سمجھا، لفظ تو اصل جو استعمال ہوا ہے وہ عار سمجھا، یعنی اس کو مشکل جانا یا اس نہیں کیا، یا جو بھی آپ نے اس کی ڈیفینیشن بنانی ہو بنائے، اس کے قوانین پہ بہرحال پورے نہیں اترے۔ تو ان کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے کہ جی تو پھر، اور انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اب سب سے پہلا تکبر تو شیطان نے کیا تھا نا، اس کو کہا بھئی سجدہ کرو، کہا میں نہیں کرتا، اپنی دلیل لے آیا کہ بھئی یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو میں تو آگ کا بنا ہوں، تو فلانا تو دھماکہ۔ اب آج ہم بھی تو اس طرح کی کتنی دلیلیں لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں معاف کرو، ساری شیطان کی وساوس ہوتے ہیں کہ جی یہ کام ہم نہیں کریں گے اس لیے نہیں کریں گے، یہ کام ہم نہیں کریں گے وہ اس لیے نہیں کریں گے، فلانا کام ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ جی وہ میرے فلانے کو پسند نہیں ہے۔ تو کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور نکال کے لائیں گے۔ تو یہاں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اور جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کا مظاہرہ کیا تو ان کو دردناک عذاب ملے گا، دردناک عذاب ملے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست و مددگار نہیں پائیں گے۔ اور یہ بھائی یہ بالکل پکی بات ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں باقاعدہ یہ آتا ہے کہ اگر سارے مل کے دنیا والے کسی ایک بندے کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں فائدہ نہیں ہے، پوری دنیا بھی مل کے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سارے مل کو ایک کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں نقصان نہیں ہے، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔